السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نازش منیر کا ناول جبل. ایپیسوڈ 8. لاسٹ ایپیسوڈ. جبل کی سوچ کے بعد منظر دھندلاتا پڑ گیا اور ماضی کے دریچے کھلتے گئے. موسیٰ کی پیدائش کے بعد جب عیسیٰ دنیا میں آیا تو خاندان کے مستقبل کی ایک اور داستان لکھی جانے لگی. ان کی زندگی میں نیا موڑ آیا جب دبئی سے ان کی خالو آئے اور وہ بے اولاد تھے اور ہمیشہ سے ایک بیٹے کی خواہش رکھتے تھے. عیسیٰ کی پیدائش پر انہوں نے بہادر خان سے التجا کی کہ وہ عیسیٰ کو گود لیں اور خاندان کی رضامندی سے عیسیٰ انہیں دے دیا گیا. عیسیٰ دبئی کی چمکتی روشنیوں میں پلا بڑھا جہاں دشمنوں کی سازشیں اور خون کی ہولی نہیں تھی. اس نے ایک الگ دنیا دیکھی، ایک ایسی زندگی جو اس کے خاندان کی جنگوں اور قربانیوں سے بہت مختلف تھی. مگر قسمت ہمیشہ ایک ہی راستے پر نہیں چلتی. وقت نے پلٹا کھایا اور عیسیٰ کو آخرکار پاکستان واپس آنا پڑا. وہ اب صرف ایک بے خبر بچہ نہیں تھا بلکہ خاندان کی گمشدہ کڑی تھا جو اپنے خون کے رشتوں اور تاریخ کے ادھورے حساب چکانے کے لیے لوٹا تھا. بہادر خان کی موت کے بعد جبل کے ننیال والے اسے اور اس کی ماں کو چھپا کے دوسرے شہر اسلام آباد لے گئے. کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ شہید بہادر خان کا بیٹا ہے اور اسی لیے اس نے اپنی شناخت چھپا کر پولیس میں شمولیت اختیار کی تاکہ بغیر کسی شک کے اندر سے ایک خفیہ ڈیٹیکٹیو کے طور پر کام کر سکے. وہ اپنے ماموں اور والد کے کزن کے زیر سایہ پروان چڑھا جو ایک سابقہ فوجی افسر تھے. ان کا ایک ہی مقصد تھا، جبل کو ایک ناقابل شکست جنگجو بنانا، ایسا سپاہی جو دشمنوں کی سازشوں کو کچل ڈالیں. اس کی ٹریننگ بہت مشقت آمیز تھی. نئے آفیسروں کے چہروں پر تناؤ تھا. ان کے سامنے ایک تجربے کار انسٹرکٹر کھڑا تھا جو گہری نظر سے ان کا جائزہ لے رہا تھا. یہ جنگ تمہارے جسم سے زیادہ تمہارے دماغ کی جنگ ہے. دشمن تمہیں ذہنی طور پر توڑنے کی کوشش کرے گا. اگر تمہارا دماغ کمزور ہوا تو تمہارا جسم خود ہی ہار جائے گا. انسٹرکٹر کا لہجہ سخت تھا. اسکرین پر ایک پیچیدہ ویڈیو چلنے لگی. ایک مشکوک مجرم پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. دیکھو اور بتاؤ وہ کہاں جھوٹ بول رہا ہے. انسٹرکٹر کا لہجہ چیلنجنگ تھا. جبل خان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور پھر فوراً ویڈیو پر نظر جمائی. اس کے ہاتھوں کی حرکت، اس کی آنکھوں کا جھجکنا، یہ سب چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ وہ سچ نہیں بول رہا. جبل نے سنجیدگی سے جواب دیا. یہی جبل کی طاقت تھی. وہ نہ صرف دشمن کے جھوٹ کو پکڑ سکتا تھا بلکہ اسے اسی کے کھیل میں شکست بھی دے سکتا تھا. چترال کی صبح ہمیشہ دلکش ہوتی تھی لیکن اس دن وقت نے کوئی خاص رنگ چنا تھا. جبل خان برسوں بعد اپنی سرزمین پر لوٹا تھا. وہ یونیورسٹی آف چترال کام سے آیا تھا. صاحب کے دفتر میں دستک دے کر داخل ہوا. دفتر کی کھڑکی کے پاس ایک لڑکی بیٹھی تھی، کتاب میں کھوئی ہوئی. یہ دنیا اس کے لیے رک گئی تھی. سورج کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور ہوا میں ہلکی خنکی تھی. جبل خان نے اندر قدم رکھا تو نظریں بے اختیار اس منظر پر جم گئیں. وریحان جھکی نگاہیں کتاب میں گم مگر چہرے پر ایک خاص کشش تھی. صاحب، وریحان نے مسکراتے ہوئے کہا. آپ کا مطلب صاحب سے ہے؟ جبل نے بھویں اٹھائیں. جی، وہی جو اس دفتر کے اصل حکمران ہیں. وریحان نے نرمی کے ساتھ جواب دیا. وہ میرے بھتیجے ہیں، یعنی میں ان کی پھپھو ہوں. ٹھیک، مگر لگتا ہے صاحب کی جگہ کوئی اور ہی حکومت کر رہا ہے. جبل نے کھڑکی کے پاس پڑی کتاب کی طرف اشارہ کیا. وریحان نے دھیرے سے کتاب بند کی اور مسکراتے ہوئے بولی. بس کچھ دیر کے لیے تخت سنبھالا تھا، کہیں یہ ذمہ داری ہمیشہ کے لیے نہ مل جائے. وہ اس کے قریب پہنچا اور قسمت نے انہیں ایک ہی کتاب کے صفحے پر لا کھڑا کیا. جبل نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. لگتا ہے کتابوں کا انتخاب بھی قسمت طے کرتی ہے. وریحان نے چونک کر دیکھا، پھر مدھم لہجے میں بولی. شاید کچھ لوگ ایک ہی کہانی کا مختلف باب ہوتے ہیں. اسے یہ بس ایک اتفاق لگا تھا مگر قسمت نے جلد ہی ثابت کر دیا کہ یہ ایک کہانی کی شروعات تھی. چند ہفتوں بعد وہ دونوں ایک ہی ٹیم میں ساتھ کام کرنے لگے.
اب یہ محض ایک نظر کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ دھیرے دھیرے دل کی دیواروں میں جگہ بنانے والا احساس تھا۔ جبل نے تب ہی جان لیا تھا، یہ پہلی نظر کی محبت تھی جو اب حقیقت بننے لگی تھی۔ محبت تو معصوم ہوتی ہے، مگر اسے حدود کی زنجیروں میں باندھنا پڑتا ہے تاکہ جذبات بے لگام نہ ہو جائیں۔ محبت روشنی کی مانند ہے، مگر اگر سمت کا تعین نہ ہو تو آنکھوں کو چندھیا سکتی ہے۔ یہ وہ دریا ہے جو بہتا رہے تو زندگی دیتا ہے، مگر اگر کنارے نہ ہوں تو بربادی لے آتا ہے۔ محبت آزاد پرندہ ہے، مگر اگر آسمان بے حد وسیع ہو تو راستہ بھٹک بھی سکتا ہے۔ یہ معصوم جذبہ ہے، مگر اس کی حفاظت کے لیے کچھ اصول بنانے پڑتے ہیں، ورنہ یہ معصومیت قربانی بن جاتی ہے۔ اندھیری رات میں پہاڑوں کے درمیان کھڑا قلعہ بلند آہنگ صدیوں سے کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے در و دیوار پر وقت نے اپنے نشان چھوڑ دیے تھے اور ہواؤں میں سرگوشیاں تھیں۔ یہ دیواریں کوئی راز فاش کرنے کو بے قرار تھیں۔ جبل اور پریحان جب قلعہ بلند آہنگ کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو ایک گہری خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ اس خاموشی میں ایک صدا تھی، عیسیٰ کے انتقام کی۔ وسیع ہال میں دیواروں پر کندہ نمبرز اور خفیہ نشانات نمایاں تھے۔ جبل نے غور کیا تو ایک پیٹرن دکھائی دیا جس کی تلاش کا آغاز انہوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ یہ کسی چھپے ہوئے دروازے کی چابی تھا۔ یہی وہ نشانیاں ہیں جبل، یہی ہمیں انصاف تک لے جائیں گی، پریحان نے سرگوشی کی۔ یہ نمبرز ہماری تقدیر کا حصہ ہیں، ہمیں ان کا مطلب سمجھنا ہوگا۔ جبل سنجیدہ تھا۔ پریحان نے نمبرز کو جوڑنے کی کوشش کی اور ایک خاص ترتیب بنی۔ ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک تاریک سرنگ تھی جو شاید صدیوں سے چھپی ہوئی تھی۔ یہی وہ راستہ ہے جبل، یہی انصاف کی دہلیز ہے، پریحان پرجوش ہوئی۔ یہ تمہارا انتقام ہے، عیسیٰ تمہاری قربانی رائگاں نہیں جائے گی، جبل نے دل میں عہد کیا۔ جب جبل اور پریحان قلعے کی تاریک سرنگ میں داخل ہوئے تو ہر دیوار ماضی کی سرگوشیاں بیان کر رہی تھی۔ ہر اینٹ کے نیچے کوئی نہ کوئی راز دفن تھا، ہر دروازے کے پیچھے ایک کہانی تھی، مگر سب سے خوفناک حقیقت ابھی اس کے سامنے آنی تھی۔ یہ قلعہ صرف اینٹوں کا ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک عددی سازش کا مرکز تھا جسے شناز گل بیگم نے بڑی چالاکی سے چھپایا تھا۔ یہی نمبرز وہ ثبوت تھے جو اس کے بھیانک جرائم کو بے نقاب کر سکتے تھے۔ دیوار پر ایک پتھر ہٹا تو اس کے پیچھے ایک پرانا نقشہ نکلا جس پر نمبر درج تھے، 23 ڈگری 45 اینڈ 71 ڈگری 12 ای۔ یہ قلعے کے اندر کسی خفیہ مقام کی نشاندہی کر رہے تھے۔ پریحان کہتی ایک پرانی کتاب کے صفحات پر درج نمبر پڑھنے لگی، 28 21 14 7۔ یہ ہفتے کے دنوں کی ترتیب ہے، شاید وقت کا کوئی اشارہ۔ جبل نے کہتے آگے بڑھ کر ایک پرانی گھنٹی بجائی جو ہر گھنٹے کے بعد بجتی، مگر ہر بار وقفہ 9 منٹ کم ہو رہا تھا۔ یہ نواں دروازہ کھولنے کا راز ہو سکتا ہے۔ دیواروں پر حسابی سوال لکھا تھا، 246 - 135 is equals۔ یہ عام حساب نہیں، دروازہ کھولنے کا پاسورڈ ہے، 111۔ بالآخر خفیہ تجوری کھلی تو اندر ایک پراسرار خط ملا۔ خط میں صرف یہ نمبر درج تھے، 941713۔ یہ کسی اور مقام کا نشان ہے، شاید آخری کڑی۔ جبل سوچنے لگا۔ آخر کار صندوق کھلا تو اندر وہ تمام ثبوت موجود تھے جو شناز گل کو بے نقاب کر سکتے تھے۔ یہی وہ سچائی ہے جسے چھپانے کے لیے اتنی بڑی سازش رچائی گئی۔ پریحان حیران ہوئی۔ سچ سامنے آ چکا تھا، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ شناز گل بیگم آزاد تھی اور وہ اگلے وار کی تیاری کر رہی تھی۔ قلعہ بلند آہنگ کے راز مکمل طور پر نہیں کھلے تھے، یہ جنگ ابھی جاری تھی۔ جبل اور پریحان نے وہ تمام راز بے نقاب کر دیے تھے جو شناز گل بیگم اور اس کے مہرے چھپائے بیٹھے تھے، مگر ابھی کھیل ختم نہیں ہوا تھا۔ شناز گل اور جرگام، یہ دونوں وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف عیسیٰ کو قتل کروایا تھا بلکہ شناز گل بیگم کے لیے قتل و غارت کا نیٹ ورک بھی چلا رہے تھے، مگر اب وہ خود ایک شکار بن چکے تھے۔ جرگام شناز گل کا خاص آدمی، ہمیشہ سایوں میں رہ کر وار کرتا تھا۔ وہ نہایت چالاک تھا،
اس کی آنکھیں ہمیشہ اگلے شکار کی تلاش میں رہتی تھیں، مگر اس بار وہ خود شکار ہونے والا تھا۔ جبل جانتا تھا کہ جرگام آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے اس نے ایک ایسا جال بچھایا جہاں جرگام کی چالاکی اس کے کسی کام نہ آتی۔ قلعہ بلند آہنگ کے خفیہ سرنگوں میں، جہاں روشنی کم اور خوف زیادہ تھا، جرگام دبے قدموں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنا چاہا، ٹھک ایک دھماکہ ہوا اور دروازہ ایک زنجیر میں جکڑ گیا۔ تم دوسروں کے لیے جال بچھاتے تھے جرگام، آج تم خود اس میں پھنس چکے ہو، جبل اندھیرے سائے سے نکلتے ہوئے بولا۔ جرگام نے بندوق نکالنی چاہی، مگر پریہان پہلے ہی ایک دھاوا بول چکی تھی۔ ایک دھکا اور وہ زمین پر جا گرا۔ یہ سب عیسیٰ کے لیے ہے، پریہان کا لہجہ سرد تھا۔ جبل نے آخری گولی اس کے سینے میں اتاری اور جرگام کی شیطانیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ شہناز گل کے چہرے پر ہمیشہ غرور کی ایک جھلک ہوتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ حسین ہے، وہ چالاک ہے اور وہ جو چاہے کر سکتی ہے، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ انتقام کی آگ خوبصورتی نہیں دیکھتی۔ جب اسے خبر ملی کہ جرگام نیچے مارا جا چکا ہے تو اس نے بچنے کے لیے اپنی آخری چال چلنے کی کوشش کی، مگر اب وہ شکاری نہیں تھی، وہ شکار تھی۔ قلعے کی بلند منڈیر پر جہاں ہوا تیزی سے چل رہی تھی، شہناز گل کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ جبل اور پریہان اس کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ سب ختم کر دو، میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گی، شہناز گل کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ تب سوچنا تھا جب تم نے عیسیٰ کو قتل کروایا۔ جبل کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ پریہان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور شہناز گل کا توازن بگڑ گیا۔ عیسیٰ اور پری کا بدلہ تمام ہوا۔ ایک لمحہ، ایک چیخ اور شہناز گل کی لاش قلعے کی کھائی میں جا گری۔ اس کی موت کے ساتھ ہی وہ ہر سازش ختم ہو گئی جس میں اس کا ہاتھ تھا۔ انتقام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، زاہد کی باری ابھی باقی تھی۔ شاہد حنیف خان کے لیے یہ حقیقت کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ جس ماں کو اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھتا تھا، وہی اس کے خلاف سازشیں بن رہی تھی۔ وہی ماں جو اس کے بچپن کی سب سے حسین یادوں کا مرکز تھی، آج طاقت اور غرور کی اندھی خواہش میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ اپنی ہی اولاد کو قربان کرنے پر تل گئی تھی۔ کیا کوئی ماں ایسی بھی ہوتی ہے؟ کیا کوئی ماں اتنی بے رحم ہو سکتی ہے کہ اپنے بیٹے کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی پولیس کے حوالے کر دے، صرف اس لیے کہ اس کی سلطنت قائم رہے؟ کیا اقتدار کا نشہ اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ ممتا کی محبت بھی ماند پڑ جائے؟ شاہد خان نے جب اپنی ماں کی حقیقت جانی تو اس کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ وہ ہمیشہ کے لیے چترال چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ گھر جسے وہ اپنی پناہ گاہ سمجھتا تھا، در حقیقت ایک سازشوں کا قید خانہ بن چکا ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے چترال کو الوداع کہہ گیا۔ وہ پرندہ جال سے نکل کر آزاد فضاؤں میں اڑان بھر چکا تھا، لیکن دل میں ایک سوال ہمیشہ چپتا رہتا تھا۔ کیا کوئی ماں ایسی بھی ہوتی ہے جو اپنے ہی بیٹے کو ذلت اور رسوائی کی دلدل میں دھکیل دے، جو خون کے رشتے کو تخت و تاج کی خاطر قربان کر دے، جو اپنی اولاد کے مقدر پر سیاہ دھبے لگا کر خود کو فاتح سمجھ بیٹھے؟ شاہد خان کے دل میں ماں کے لیے محبت ہمیشہ رہے گی، مگر اب اس محبت میں ایک زخم کی گہرائی شامل ہو چکی تھی۔ زاہد خان کے لیے یہ رات باقی تمام راتوں سے مختلف تھی۔ وہ ہمیشہ چالاک اور موقع پرست رہا تھا، آج پہلی بار وہ خود بھاگ رہا تھا۔ اسپین کی فلائٹ اس کے لیے ایک نئی زندگی کا دروازہ تھی جہاں وہ شہناز گل بیگم کے مافیا کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بنا سکتا تھا۔ لیکن قسمت نے فیصلہ کر لیا تھا، اس رات کوئی معافی نہیں ملنی تھی۔ جب جبل اور پریہان نے جرگام اور شہناز گل کو ختم کیا تو انہیں معلوم تھا کہ زاہد ان کے جال سے بچ کر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قلعے سے نکلنے کے بعد پریہان کے ذہن میں ایک پلان آیا۔ ہم اسے پکڑیں گے، مگر ایسے کہ وہ سمجھے کہ وہ آزاد ہو چکا ہے۔ جبل نے ایک نظر اندھیرے میں غائب ہوتی زاہد کی گاڑی پر ڈالی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ آج رات کا آخری شکار ہونے والا تھا۔ زاہد کی گاڑی چترال کے پرانے پل کے قریب پہنچی، جہاں تیز دریا بے رحم شور کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ وہ اطمینان سے بیٹھا تھا، اپنی جیت کے احساس میں، مگر پھر
ایک جھٹکا، گاڑی کے سامنے ایک سیاہ ہیولا نمودار ہوا۔ زاہد نے بریک لگانے کی کوشش کی لیکن دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی کے ٹائر پٹخے، دھواں اٹھا اور اچانک اندھیرے سے جبل اور پریحان سامنے آ گئے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ مجھے جانے دو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ زاہد آواز باختہ ہوا لیکن بظاہر پرسکون نظر آنے کی کوشش کی۔ جبل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ قدم بڑھایا۔ وقت؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے پاس وقت ہے زاہد؟ پریحان گاڑی کے دروازے کے قریب آئی اور اپنی بندوق نکالی۔ جبل نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ نہیں، اسے گولی مارنا بہت آسان ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنی موت کو محسوس کرے۔ زاہد کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ اسے پہلی بار حقیقت کا ادراک ہوا۔ یہ بچنے کی رات نہیں تھی، یہ حساب کتاب کی رات تھی۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کب اچانک زندگی کی ڈور ٹوٹ جائے، کب سانسوں کی گنتی پوری ہو جائے اور کب ہم اس دنیا کے ہجوم سے نکل کر اکیلے اس سفر پر روانہ ہو جائیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ کیا ہم واقعی اس لمحے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم بلا جھجک اللہ کے حضور حاضر ہو سکیں؟ ہم دنیا کی ہر فکر میں غرق رہتے ہیں، مال، عزت، رشتے، خواب، تمنائیں، مگر ایک لمحے کے لیے نہیں ٹھہرتے کہ سوچیں جب پلک جھپکتے ہی سب چھن جائے گا تب ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ہم ان فانی مسئلوں میں کھوئے ہوئے ہیں لیکن وہ سوال جو سب سے زیادہ اہم ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب قبر کی مٹی ہماری پیشانی کو چھوئے گی، جب اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، جب پہلی رات قبر کی تنہائی ہمیں اپنی حقیقت دکھائے گی، تب ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ دنیا کے جھوٹے سکون میں ہم اس دن کو بھولے بیٹھے ہیں جس دن سب نقاب ہٹ جائیں گے، ہر راز کھل جائے گا اور ہم اس رب کے حضور کھڑے ہوں گے جو سب جانتا ہے، جو سب دیکھتا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سوچ کر لرز نہیں جاتے، اگر ہمارے دل میں یہ خوف نہیں جاگتا کہ ہمارے اعمال ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں، تو ہم سب سے بڑی غفلت میں ہیں۔ ابھی وقت ہے، ابھی دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی توبہ کا راستہ کھلا ہے۔ اللہ کی رحمت بے انتہا ہے مگر وقت کا کچھ پتہ نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جاگنے سے پہلے ہی سلا دیے جائیں، سنبھلنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جائیں اور پھر حسرت کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ اگلے ہی لمحے جبل نے زاہد کو گریبان سے پکڑا اور پوری قوت سے پل کی ریلنگ سے ٹکرا دیا۔ رک جاؤ، میں یہ ملک چھوڑ دوں گا، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، مجھے معاف کر دو۔ زاہد چلا رہا تھا۔ معافی؟ کیا تم نے عیسیٰ کو معاف کیا تھا؟ پریحان نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ جبل نے زاہد کی گردن کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی طوفان تھا جو دریا کے پانی میں تھا۔ یہ پانی بہت گہرا ہے زاہد، تمہاری ماں نے کتنے لوگوں کو یہاں مروایا ہے، آج تمہاری باری ہے۔ ایک آخری جھٹکا، زاہد کی چیخ ہوا میں گونجی اور پانی نے اسے ہمیشہ کے لیے نگل لیا۔ دریا کے بے رحم دھارے نے زاہد کو اپنے اندر کھینچ لیا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہا مگر اندھیرا اسے نیچے لے جا چکا تھا۔ یہی وہ انجام تھا جو اس کے جیسے غداروں کے لیے لکھا گیا تھا۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد پریحان نے دریا کو گہری نظروں سے دیکھا۔ یہاں سے کوئی واپس نہیں آتا جبل۔ جبل نے گہری سانس لی اور سر ہلایا۔ ہمیں صرف یہی یقینی بنانا تھا کہ اب کوئی اور بے گناہ اس کے ہاتھوں نہ مرے۔ انتقام مکمل ہو چکا تھا۔ پل کی خاموشی میں صرف دریا کا شور تھا۔ پانی نے اپنے گناہ گار کو قبول کر لیا تھا۔ زاہد کے بدن پر موت کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ پانی کا بے رحم بہاؤ اسے نیچے اور نیچے کھینچ رہا تھا، مگر اس لمحے اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چہرہ گونج رہا تھا، پری۔ وہ آخری جھٹکے میں ہاتھ بڑھاتا رہا مگر وہاں صرف خلا تھا، اور پھر اسے پری کا آنچل لہراتا نظر آیا۔ وہی آنچل جو بارسلونا کی روشنیوں میں اس کی مسکراہٹ کے ساتھ جھومتا تھا، جہاں وہ کسی شام گلیوں میں خوشی خوشی اس سے بات کرتے کچھ کھا رہی تھی، کہیں ٹیرس پر بیٹھ کر اپنے ہونے والے بچے کے لیے
نرم دھاگوں کا سویٹر بن رہی تھی۔ میاں جی، یہ رنگ ٹھیک رہے گا نا؟ ہمارا بچہ خوش ہوگا۔ اس کی آواز پانی میں کہیں دور دھندلی مگر گونجتی ہوئی آئی۔ پھر وہی پری تھی، صوفے پر بیٹھی، آنکھیں نم، زاہد کی بے حسی کا شکوہ کرتی۔ آپ کیوں بدل گئے ہو میاں جی؟ میں نے آپ سے صرف محبت مانگی تھی، زخم نہیں۔ پھر وہ بسمہ کے پیچھے صحن میں ہنستی دوڑ رہی تھی، روشنیوں میں بھیگی ہوئی، لیکن اچانک روشنی مدھم ہوئی اور وہی پری زاہد کے قدموں میں گری زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، اپنی سانسوں، اپنے وجود، اپنی اولاد کی بھیک۔ میاں جی، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ مگر اس نے نفرت سے اسے دھکیل دیا تھا۔ پانی مزید سخت ہوا اور یادیں تیز رفتار فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں گھومنے لگیں۔ پری اسپتال میں تھی، بیڈ پر پڑی، کمزور، پھر بھی ممتا کی التجا لیے۔ ڈاکٹر، کیا میرا بچہ ٹھیک ہے؟ زاہد کا ہاتھ سختی سے پکڑے، امید سے، محبت سے، خوف سے۔ پھر وہ گھر آئی، اس نے زخموں کو چھپایا لیکن زاہد کی صفاقی نہ بدلی۔ ایک مرتبہ پھر غصے میں اٹھا ہاتھ، ایک اور تھپڑ، ایک اور خاموش چیخ، اور پھر اس رات اسپین سے چترال، وہ آخری کال، زاہد کی سرد بے حس آواز، پری میری جان چھوڑو، بلاک کر رہا ہوں، اب واپس مت آنا۔ پھر سسکیاں، پھر خاموشی، پری بکھرتی گئی، پری اجڑتی گئی، پری ٹوٹتی گئی۔ زاہد نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر کے اپنے ضمیر کا بوجھ اتار لیا، مگر مکافات عمل ابھی باقی تھا۔ آج وہی زاہد پانی میں ڈوب رہا تھا، مگر یہ پانی نہیں تھا، یہ اس کی اپنی دی گئی تکلیفوں کا سمندر تھا جو آج اسے اپنے اندر نگل رہا تھا۔ پانی میں بلکتے گھٹن میں سسکتے اس نے آخری بار پری کی سسکیاں سنی، میری جان چھوڑو۔ یہی الفاظ تھے جو کبھی اس نے نفرت سے کہے تھے، آج وہی الفاظ اس کی آخری سانسوں کے ساتھ لپٹے تھے، اور پھر ایک آخری سسکی اور پانی نے اس کا وجود خاموش کر دیا۔ مکافات عمل مکمل ہو چکا تھا، شناز حنیف کا خاندان اجڑ چکا تھا۔ طاقت، غرور اور ظلم کی وہ عمارت جسے اس نے برسوں تک اپنے گناہوں کی اینٹوں سے کھڑا کیا تھا، آج زمیں بوس ہو چکی تھی۔ کیونکہ جب کسی معصوم کی آہ عرش تک پہنچ جائے تو زمین کے فرعون جلد یا بدیر مٹی میں ملا دیے جاتے ہیں۔ یہ دنیا انصاف کی میزان پر قائم ہے، کبھی دیر سے، کبھی جلدی، مگر ہر ظالم کے حساب کا وقت آتا ہے۔ اور جب کسی معصوم کی صبر آزما سسکیاں مقدر کے دروازے پر دستک دیتی ہیں تو پھر تخت گرتے ہیں، تاج اچھلتے ہیں، اور وہ سلطنتیں جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی ہیں راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ چترال کے خوبصورت علاقے میں، جہاں پہاڑوں کی بلندیاں آسمان کو چھو رہی ہیں، صحاب خان کے گھر کے صحن میں دو نوجوان لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ ایک طرف پہاڑوں کی سبز وادی دکھائی دے رہی تھی اور دوسری طرف صحاب خان کی بک شیلف میں رکھی کتابیں ان دونوں کی زندگی کی کہانیاں بن رہی تھیں۔ نازلین، جو صحاب خان کے ماموں کی بیٹی تھی، ایک مشہور لکھاری تھی اور ان دنوں چھٹیوں پر چترال آئی ہوئی تھی۔ اس کا دل کتابوں سے لگا ہوا تھا اور وہ ہمیشہ نئی کہانیاں تلاش کرتی رہتی تھی۔ پریشے، جو اس کی ہم عمر تھی، حال ہی میں اپنی زندگی کے مشکل حالات سے گزری تھی اور اس وقت کتابوں میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ نازلین نے صحاب کی بک شیلف میں سے ایک موٹیویشنل کتاب تصور اٹھائی۔ یہ کتاب بہت خاص ہے پریشے، اس میں وہ تمام باتیں لکھی ہیں جو ہمیں کبھی نہ کبھی خود سے سننی چاہیے۔ کبھی کبھار کتابیں وہ زخم بڑھا دیتی ہیں جو ہم نے خود نہیں دیے ہوتے، لیکن وہ ہمیں شفا بھی دیتی ہیں ان سے جو زخم دنیا والوں نے ہمیں دیے ہوتے ہیں۔ پریشے، جو کتابوں میں اپنا سکون اور پناہ تلاش کر رہی تھی، نازلین کی باتوں کو غور سے سننے کے بعد بولی، کتابیں؟ تم سچ کہہ رہی ہو نازلین، کبھی کبھی کتابیں دل کے زخموں کا علاج کرتی ہیں جو ہم نے خود نہیں کھائے ہوتے بلکہ جو دنیا نے ہمیں دیے ہوتے ہیں۔ نازلین کتاب کو کھول کر پڑھنا شروع کرتی ہے اور پھر جلد ہی اس میں سے ایک اقتباس پڑھنے لگتی ہے۔
Words are healers. They mend the wounds that the world gave you. फरीशे जो उस वक्त तक अपनी ज़िंदगी के गमों में गर्क थी, इस इक़्तिबास को पढ़कर गहरी सांस ली। ये सच है, हमें हमेशा दुनिया के लोगों से ही तकलीफ़ें मिलती हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की ताकत को पहचानें तो इन ज़ख्मों का इलाज मुमकिन है। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी तकदीर का हिस्सा था, लेकिन मुझे उसे बदलने की ताकत अपने अंदर से तलाश करनी होगी। परीशे, तुमने दुरुस्त कहा। हर ज़ख्म एक सबक होता है और जब तक हम उस सबक को नहीं सीखते हम आगे नहीं बढ़ सकते। किताबें हमें वो ताकत देती हैं जो हम खुद में तलाश नहीं कर पाते। नाज़लीन मुस्कुराई थी। परीशे की आंखों में एक नया अज़्म जाग रहा था। ये किताबें, इन अल्फाज की ताकत मुझे वो हिम्मत देंगे जिसकी मुझे ज़रूरत है। अब मैं इन ज़ख्मों से नहीं डरूंगी, बल्कि इनसे सीखूंगी और आगे बढ़ूंगी। तुम्हें पता है परीशे, पहाड़ों यानी जबल की तरह तुम्हारी ताकत कभी ख़त्म नहीं होगी। तुम जितने भी मुश्किल हालात से गुजरी हो, तुम्हारी ताकत और हौसला हमेशा बुलंद रहेगा। शुक्रिया नाज़लीन, तुमने मुझे याद दिला दिया कि ये जो मुश्किल वक्त है वो सिर्फ एक लम्हे का है और फिर मैं अपनी ताकत को पहचानूंगी, जिस तरह ये पहाड़ अपने जड़ों में कायम हैं। परी ने मुस्कुराते हुए नाज़लीन से मज़ीद पूछा, आप एक लिखारी ही क्यों बनी जबकि आपके सामने बहुत से प्रोफेशंस मौजूद हैं? परी नज़रें सामने पहाड़ों पर डालते नाज को सुनने लगी। मुझे लगता है मुझे इन चलती मस्त हवाओं, फिजा में फैली नाजुक फूलों की खुशबू, कुदरत की ढलती शामों, गुजरते बारिशों के कतरे, उड़ते परिंदों, ज़मीन की गर्दिश, मुख्तसरन मुझे कुदरत से इश्क है, इसलिए मैं एक लिखारी हूँ। कोई दिल से लिखता है तो कोई रूह से। लिखारी का काम होता है लिखना और क़ारीन तक पहुँचा देना। दिल से लिखे अल्फाज रूह पर असर रखते हैं, मगर कुछ लोग बेहिस होते हैं, आंसुओं से लिखी दास्तान भी वो समझ नहीं पाते। परी ने दूर तक फैले जबल पर नज़र डालते लंबी सांस अपने अंदर खींची। अल्फाज की तलवार से जंग लड़ना, दिल की धड़कनों का राज लिखना, हर ख्याल में एक नया जहां ढूंढना, ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करना, कलम की सरसराहट में ज़िंदगी की गूंज, दुनिया को देखने की एक अलग रविश, हर कहानी में गम, हर सतर में खुशी, लिखारी का दिल, कागज़ पर बिखरी रोशनी। वो जो लिखता है वो कभी नहीं हारता, खुद को अल्फाज में ढाल कर हमेशा जीतता। देखे जो उसने वो दुनिया को दिखा दे, लिखारी का सफ़र कभी नहीं रुकता। औरत जब अपनी औलाद को खो देती है तो वो एक ऐसा ज़ख्म होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। वालिदैन और औलाद का जुदा होना एक ऐसा दर्द है जिससे इंसान कभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सकता। ये गम दिलो दिमाग में गहराई तक रच बस जाता है और इसका असर ज़िंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। परी भी उसी दर्द से गुजर रही थी। वो कब्रिस्तान आई थी, अपने बच्चे और ईसा की कब्र की तरफ जाती हुई। वहाँ जाहिद की कब्र नहीं थी। परी का दिल अब उससे मोहब्बत या नफ़रत के किसी ताल्लुक़ में नहीं बंधा था। वो शख्स उनके बच्चे के जनाजे पर नहीं आया, वो उससे क्या ही उम्मीद रखती। एक औरत के लिए उसकी औलाद से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। वो जब माँ बन जाती है तो उसका दिल सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे की मोहब्बत में डूब जाता है। रब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक माँ ही अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत कर सकती है। ताहम कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं जो अपनी अना और मफाद के पीछे अपने बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर देती हैं और फिर उन्हें अपनी तवज्जो के लिए तरसाना शुरू कर देती हैं। परी के दिल में अपने बच्चे की कमी हमेशा मौजूद थी और वो अपने रब से अपने बच्चे की बातें किया करती थी। उसका दिल अभी भी दुख रहा था और वो कभी नहीं भूल पाई थी कि उसने अपनी औलाद को खो दिया था। परी ने अपने बच्चे की कब्र पर फातिहा पढ़ी और उसके दिल में एक नया जज्बा पैदा हुआ। उसका दिल अभी भी अपने उस बच्चे को याद करता था जो कभी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सका। लेकिन उस वक्त वो अपनी नई ज़िंदगी की तरफ देख रही थी, जिसके आने की उम्मीद उसके दिल में थी। वो जानती थी कि औरत कभी अपनी औलाद को नहीं भूलती। अगरचे कोई भी पहली खोई हुई औलाद की कमी को पूरा नहीं कर सकता, मगर वो इस बाब का एक नया आगाज़ था।
ڈاکٹر عیسیٰ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے اپنی زندگی کی نئی خوشیوں کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ جانتی تھی کہ رب جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو وہ نیا دروازہ کھولتا ہے جو کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پری نے اپنی کالی چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا اور اس احساس کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئی کہ اب شاید اس کی زندگی میں خوشیاں اور سکون ہوگا اور وہ کبھی اپنی اولاد کو دوبارہ نہیں کھوئے گی۔ پری کے ذہن میں بسمہ کی کہی ہوئی بات گونجنے لگی، چچی، موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ہوائی جہاز میں بیٹھ کر سمندر پار کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا کوئی کشتیاں یا یہ سمندر دو حصوں میں کیوں تقسیم ہوا تھا؟ وہ سوال جس پر وہ ہنستی تھی آج دل میں کسی چراغ کی لو کی طرح جل اٹھا تھا۔ تب یہ محض ایک معصومانہ بات تھی، مگر اب زندگی کے معنی اس میں چھپے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ پری نے نرمی سے اسے بتایا تھا، اگر اللہ اس وقت کوئی دوسرا راستہ دے دیتا تو قوم معجزہ کیسے دیکھتی؟ پری کی سانس جیسے تھم گئی۔ ہاں، یہی تو اصل حقیقت تھی۔ جو ہمارے نصیب میں ہوتا ہے وہ ہمیں مل کر رہتا ہے، کبھی مشکل راہ بنا کر، کبھی آزمائش کی شکل میں، لیکن جو مقدر ہوتا ہے وہ اپنے وقت پر، اپنی جگہ پر، اپنے بہترین انداز میں ہمیں ملتا ہی ہے، مگر انسان اپنی ذات کو خود ہی ترسنے پر مجبور کر دیتا ہے، وقت کو بے وقت محسوس کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے۔ بے چینی، اضطراب، خوف، پریشانیاں، یہ سب مل کر ہماری اصل کو، ہمارے ہونے کو، ہماری روح کو برباد کر دیتے ہیں، اور دنیا محض تماشائی رہتی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو دل اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ صرف ایک رونے والی مخلوق بننے کے لیے نہیں، ہماری ذات، ہماری شخصیت، ہمارا وقار، یہ سب اتنے قیمتی ہیں کہ انہیں محض کسی کے پیروں میں بچ جانے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ آپ کا دل، آپ کی عزت، آپ کی ذات، یہ آپ کی سلطنت ہے۔ آپ کو خود کو اس کا بادشاہ یا ملکہ بنانا ہوگا تاکہ آپ کو وہ عزت اور وہ مقام ملے جس کے آپ مستحق ہیں۔ پری کے اندر نئی امید اتر رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی، محبت سر جھکانے کا نام نہیں بلکہ عزت کے ساتھ چلنے کا نام ہے۔ جو محبت برابری نہ دے وہ محبت نہیں، ایک زنجیر ہوتی ہے۔ وہ مسکرائی، لیکن اس بار وہ مسکراہٹ کمزوری کی نہیں بلکہ ایک نئی طاقت کی علامت تھی۔ چترال کی خاموش وادیوں میں ایک نئی صبح کا جنم ہو رہا تھا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر سورج کی کرنیں نرم سنہری روشنی بکھیر رہی تھیں۔ وقت نے بھی سکون کا لباس پہن لیا تھا۔ جنگ، انتقام اور صدیوں پرانی نفرت کے دھوئیں میں لپٹی کہانی آج محبت کی روشنی میں تحلیل ہو رہی تھی۔ جبل نے پریحان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں جو کبھی دکھ اور صبر کا عکس تھیں، آج ان میں امید اور یقین کی روشنی تھی۔ اب نہ کوئی انتقام، نہ کوئی خون، بس ایک نئی زندگی جس میں محبت ہوگی، سکون ہوگا اور تمہارا ساتھ ہوگا۔ پریحان نے مسکرا کر آنکھیں موند لیں، جیسے دعا میں سب کچھ سونپ دیا ہو۔ جہاں تم ہو وہاں میرا دل ہے، جہاں محبت ہے وہیں ہماری دنیا ہے۔ پریحان نے ہلکی سرگوشی کی۔ ہوا نے درختوں کو آہستہ سے چھوا۔ قدرت بھی اس نئے عہد کی گواہ بن گئی۔ چترال کے پہاڑ جو ہمیشہ انتقام کی داستانوں کے امین تھے، آج ایک نئے باب کے آغاز پر خاموش خوشی منا رہے تھے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، یہ تو ایک نئی کہانی کی شروعات تھی، محبت کی، امن کی اور سکون کی۔ جبل جو طوفانوں میں پلا تھا، پہاڑوں کی گونج میں ڈھلا تھا، ہر زخم کو ہنسی میں ٹالا تھا، ہر درد کو راکھ میں جالا تھا، مگر جب محبت نے چھوا اسے، سخت چٹان بھی موم ہوا۔ جو دل تھا جنگ کا میدان کبھی، اب امن کا ایک خواب ہوا۔ پریحان کی آنکھوں میں جو دیکھا تو انتقام بھی مٹ گیا، وہ جو ہمیشہ اکیلا تھا اب کسی کا ہو گیا۔ تو یہاں ختم ہوتا ہے ہمارا بہت خوبصورت سا ناول جبل، جسے لکھا نازش منیر نے، اور یہ ہمیں بہت سے خوبصورت میسیجز دے کر گیا، کس طرح اپنی کمزوریوں کو اسٹرینتھ بنانا ہے،
کس طرح راہ تلاش کرنی ہے اللہ اور اس کی دی ہوئی کتاب کے ذریعے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ذریعے، کیونکہ غم سے گھبرانا، پریشانی، آزمائش کو برا کہنا اور ڈر کے بیٹھ جانا، مایوس ہو جانا، یہ تو ہمارا شیوا ہو نہیں سکتا۔ تو ہمیں آگے بڑھنا ہے، بڑھتے ہی رہنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، اور مایوس تو بالکل نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ تو اسی امید، ہوپ اور مضبوطی سے جمے رہنے کے پیغام کے ساتھ اللہ حافظ۔